बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान ख़ान ने अपने लीडर होने का फिर एक मरतबा सबूत दिया, जफ्फी डलवा दी। दूसरा, इमरान ख़ान की बहनों के खदशात। तीसरा जो है हाई कोर्ट का फुल कोर्ट का लामिया जारी। चौथा, अली मीन गंडापुर भी मुलाकात के लिए तैयार। और इमरान ख़ान का एक बड़ा पैगाम। सबसे पहले बात करते हैं जो इमरान ख़ान ने दो वकला के दरमियान जो सुलह करवाई, उस पर देखें आप कि इमरान ख़ान के लीडर होने का सबूत देखें। आज इमरान ख़ान ने सलमान अकरम और फैसल चौधरी के दरमियान सुलह करा दी। ज़राए के मुताबिक फैसल चौधरी को दोबारा पीटीआई के लीगल टीम में शामिल कर लिया गया है। बानी पीटीआई इमरान ख़ान और फैसल चौधरी कमरा अदालत में गुफ्तगू करते रहे। ज़राए का बताना है कि बानी पीटीआई इमरान ख़ान ने फैसल चौधरी को पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलने की हिदायत कर दी। और याद रहे, 3 रोज़ कबल फैसल चौधरी एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान ख़ान को तिब्बी सहूलियात के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की थी, जबकि चेयरमैन जो है तहरीक इंसाफ के इस टाइम बैरिस्टर गोहर है, उन्होंने दरख्वास्त से लातल्लुकी का इजहार करते हुए कहा था कि पीटीआई की लीगल टीम पीर के रोज़ एक नई दरख्वास्त दायर करेगी। लिहाजा फैसल चौधरी को और सलमान अकरम राजा के दरमियान एक सुलह करवाई, और जिसे कहते हैं जादू की जफ्फी डलवाई गई और सुलह करा दी गई। और उनको कहा गया है कि फवाद चौधरी जो है वो लीडरशिप के बारे में बात ना करें, और फवाद चौधरी ने ये बात जो है वो अपने ट्वीट के ज़रिए तस्दीक कर दी है कि वो आइंदा बात नहीं करेंगे मौजूदा लीडरशिप के बारे में। उसकी वजह ये है कि जो भी जिस तरह की भी लीडरशिप है, जो भी कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन याद रखें कि मुश्किल वक्त में ये खड़े हैं इमरान ख़ान के साथ, इसीलिए इन पर तनकीद नहीं बनती। इन पर तनकीद वो लोग ना करें जो वैसे ही मैदान से बाहर खड़े हैं, या किसी भी मजबूरी के तहत, किसी भी दबाव के तहत। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कैसा दबाव था, कैसा नहीं था, लेकिन वो फ़िलहाल जो है वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। तो लिहाजा जिन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की या जो भी उनकी पॉलिसी है, उन पर तनकीद नहीं की जानी चाहिए। और इमरान ख़ान की बहनों के जो हैं वो शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं इमरान ख़ान के हवाले से। उसकी वजह यह है कि बहनें तो फिर बहनें होती हैं। बहनों की ज़मानत पर इमरान ख़ान ने पूछा, अब नरीन नियाज़ी का ये कहना है कोई डील हुई है। उन्होंने कहा इमरान ख़ान से अखबार, टीवी, शेविंग किट समेत बाकी सहूलियात भी ले ली गई हैं। इमरान ख़ान को लंगर खाना दे रहे हैं, कमरे में बंद किया है, बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। ये नौरीन नियाज़ी साहबा का कहना है। इसी तरह अलीमा खान साहबा का कहना है कि ये लोग जेल में इमरान ख़ान को ख़त्म करना चाहते हैं, चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा इमरान ख़ान को जो खाना दिया जा रहा था, इससे इनको उल्टियाँ हुई। 3 हफ्ते बाद इन्हें वर्जिश के लिए साइकिल दी गई है। सजाए मौत के कैदियों के साथ भी ऐसा नहीं होता जो बानी पीटीआई के साथ किया गया है। और ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और उनका ये कहना था, उन्होंने अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी बाहर मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा कि हमें इल्म तक नहीं है इमरान ख़ान की तबीयत ख़राब हुई और हमें बताया तक नहीं गया। तो लिहाजा बारी तो आएगी इस ब्यूरोक्रेसी की भी, जो ये हरकतें कर रही है, जिनके कहने पे भी कर रही हैं। याद रखें इनके सर से हाथ उठ जाना है, जैसे मुस्लिम लीग नून के सर से हाथ उठ गया। बाप दस्ते शफ़क़त जो कानून का था वो उठा लिया गया है, वो आपके सामने है। जिस तरह इनकी सूरत हाल यतीमी वाली हो गई है बगैर कानून के, बगैर काजी फायज़ ईसा के बगैर, और जिस तरह की बुखलाहट है वो हमारे सामने है। उस पर भी मैं आगे चल के बात करता हूँ ये कैसे इनके साथ हुआ है। दूसरा, पीटीआई का जो है जजिस कमीशन का हिस्सा बनने का फ़ैसला, हतमी मंजूरी फिर भी इमरान ख़ान देंगे। सुबह ये खबरें चलाई गई क्योंकि नाम जो है तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने जो जुडिशल कमीशन बनाने के लिए पार्लियामान से अरकान के नामजद करने पर इत्तेफाक कर लिया है। दोनों अरकान कि इमरान ख़ान से बाज़ाब्ता मंजूरी ली जाएगी, यानी कि इमरान ख़ान मोहर लगाएंगे तो लगेगी। याद रखें इनको ये अंदाज़ा है कि डयाला जेल में बैठा कैदी 804 कितना मजबूत और कितने मजबूत हिसाब का मालिक है, जो कि अभी भी पूरा निज़ाम देखें तो आप उसकी मुट्ठी में है। और एक तरफ आप देखें कि तो हिने अदालत नहीं लगती इन पर, बाकियों पर तो कोई भी बात की जाती है। ईमान मेज़ारी और उनके शौहर को गिरफ़्तार कर लिया, कार सरकार में मुदाखलत, उनको गिरफ़्तार कर लिया। जो इंसानी हकूक़ के कवानीन के हवाले से केसेस लड़ते हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो दूसरी जानिब आप देख लें कि निज़ाम का हाल क्या है कि अयाज सादिक साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं एक तो चोरी और दूसरी सीना जोरी। वो खुला टीवी प्रोग्राम में कह रहे हैं कि जनाब मैं तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं करूँगा।
تو یہ توہین عدالت نہیں کہ ان کو نہیں اٹھایا جا سکتا؟ یہ کوئی اوپر سے اتری ہوئی مخلوق ہے؟ یہی رول آف لا کی بات کر رہے ہیں عمران خان کے امیر اور غریب اور طاقتور اور کمزور دونوں کے لیے ایک جیسا قانون ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں، ان کی جو دماغی حالت ہے نا وہ اب خراب ہو چکی ہے قاضی صاحب کے جانے کے بعد. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لیگل کور قاضی صاحب نے دیا ہوا تھا ان کو، یہ جو مرضی کر رہے تھے، جس طرح کی مرضی آپ کہہ لیں فستائیت مچائی ہوئی تھی. قاضی صاحب نے آنکھیں بند کر کے دھنیا پیا ہوا تھا. اب دیکھیں قاضی صاحب کا حال کیا ہو رہا ہے، ایئرپورٹس پر کیا حال ہوا ہے، کس طرح ان کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے بچوں سمیت. اسی طرح میاں صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا. یاد رکھیں دولت تو آپ کٹھی کر لیں گے، لیکن دولت کس کام کی جب آپ کی عزت ہی کوئی نہیں ہوگی، ہر بندہ آپ پر لعن طعن کرے گا. لیکن یہ ان کا حوصلہ ہے. ویسے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کی مرضی ہے، جس طرح کی مرضی زندگی گزاریں. اگر یہ گالیاں کھا کر لوگوں سے، اوورسیز پاکستانیوں سے یہ اب چترول کروا کر ہی خوشی ان کو دل کو تسلی ملتی ہے، تو اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پوری تھرتھلی مچا کر رکھی ہوئی ہے. انہوں نے گندے انڈے بھی مارے ان کی گاڑی کے اوپر، اور جو نعرے بازی کی وہ سب ویڈیوز میں موجود ہے، سوشل میڈیا بھرپور بھرا پڑا ہے. لیکن یہ عبرت کا نشان بن چکے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، جنہوں نے بھی عمران خان کو 2 نمبر طریقے سے گرانے کی کوشش کی ہے، وہ آپ دیکھ لیں آج عبرت کا نشان بنے پڑے ہیں. 4 لوگ تو اس ٹائم ملک سے باہر ہیں، آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. اور باقی جو رہ گئے ہیں ان کی بھی بھاگنے کی تیاری ہے. بلکہ اطلاع تو یہ بھی ہے اب شیر علی بھی روانہ ہونے کے قریب ہیں. اسی طرح باقی لوگوں نے بھی سامان پیک کیے ہوئے ہیں. یہ بڑی خبریں ہیں. اور جو انہوں نے کیا تھا، انہوں نے سوچا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگا لیا ہے، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ قاضی کی طرح کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنی عزت نفس داؤ پر نہیں لگائے گا. دیکھ لیا سب نے قاضی صاحب کا حال، جس طرح لوگوں کی نفرت ہے، جس طرح وہ نفرت کا نشان بن چکے ہیں. تو اسی لیے ان کے گلے میں پڑ گیا ہے. اسی لیے آج پہلے فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. اجلاس میں سپریم کورٹ کے تمام دستیاب ججز نے شرکت کی، جبکہ منصور علی شاہ بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے. یہ ان کے منہ پر تماچا ہے جس کو روکنے کے لیے سب کچھ کیا گیا، اور انہی کی سفارشات پر عمل درآمد کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. رجسٹرار سپریم کورٹ نے جسٹس یحییٰ آفریدی کی ذریعے سے پہلے فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے. سپریم کورٹ کے اعلامیہ میں بتایا گیا فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ میں کیسز کی صورتحال کا احاطہ اور کیسز کو نپٹانے اور بیک لاگ کو کم کرنے پر غور کیا گیا. اعلامیہ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ فل کورٹ کا اجلاس کا مقصد سپریم کورٹ کی کارکردگی کا جائزہ لینا اور زیر التوا مقدمات کو جلد نپٹانا ہے، عدالتی کارکردگی کو بہتر بنانا تھا. اور ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، یہ منصور علی شاہ صاحب نے یہ بھی کہی ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جو ججز ان کا دل چاہے گا وہ لگیں گے اور ان کی مرضی کے ججز لگائے جائیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور منصور علی شاہ کی جو سفارشات ہیں ان پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. اور یہ اپنی طرف سے بڑے چالاک بنے تھے، اور ابھی تو یہ پٹیشنز وغیرہ جو فائنل ہو چکی ہیں، جیسے ہی اصل مسئلہ ادھر بننا ہے، جیسے ہی سلیکشن کی جو ریگ الیکشن کی اور یہ آئینی ترمیم کی پٹیشنز پر جب بینچ بنے گا اور وہاں سے جو کام شروع ہوگا نا وہ ان کا آخری کام ہوگا. پھر اس کے بعد اگر وہ میرٹ پر ہو گیا تو یہ تو پھٹے پہ سمجھیں. اور دوسرا آپ کو میں بتاؤں، گنڈا پور جو ہے وہ بھی عمران خان سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں، اور انہوں نے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. اور عمران خان نے جو پیغام دیا ہے جو سلمان اکرم راجہ کے اور علیمہ خان صاحبہ کی وجہ سے باہر آیا سامنے، وہ ایک تو یہ ہے کہ قوم باہر نکلے، آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی، اور یہ قوم کو سوچنا ہوگا. پرامن طریقے سے آپ باہر نکلیں گے آپ کو آزادی ملے گی. جو سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے ملٹری کورٹ لے جائیں چاہے جہاں مرضی لے جائیں، کوئی ڈیل نہیں ہوگی. یہ تو عمران خان نے چیپٹر کلوز کر دیا ہوا. اب جو ڈیل کا لفافہ صحافی شور مچا رہے تھے نا، اب وہ اپنے سر پر جو ہے نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا سوا پالا اپنے سر تھے، تو وہ یہ اب اپنے سر پر گند مل کرنا اور باہر پھریں، کیونکہ یہ تو کام نہیں ہو رہا. عمران خان نے پھر یہ بتا دیا، اسی لیے عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی تھی. اور آخر میں آپ کو بتا دوں، لاہور انتہائی خطرے میں ہے. یہ لاہور پنجاب کا ہب ہے، پنجاب کا دارالحکومت بھی ہے، صوبائی دارالحکومت بھی ہے،
اور جہاں پر جو صورتحال ہے فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ گزشتہ روز انڈیکس 707 رہا، جبکہ آج 661 کی حد پر آ گیا۔ لاہور کے بعد نئی دلی دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر ہے، اور لاہور میں سانس کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گلے کے اور سانس کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ لیکن ہماری پنجاب حکومت نے سوائے ٹک ٹاک کی مشہوری کے اور کچھ نہیں کیا، اور کچھ یہاں پر ہم لوگوں کا بھی قصور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں سڑکوں پر گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اور رکشے جو ایسے چل رہے ہیں جو دھواں مارتے، کوئی ٹریفک پولیس والا اس بات پر نہیں چلان کر رہا۔ وہ صرف کیا چلان کر رہے ہیں، یہ بندہ آیا ہے، اس کو دیکھ لیا یہ بکرا ہے، اس کو پکڑ لو، اس کا چلان ہوگا، نہیں تو اسے پیسے لے کر چھوڑ دو۔ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو رہا۔ دنیا بھر میں کہیں بھی سڑک پر دھواں مارتی گاڑیاں یا کوئی ایسی چیز جو آلودگی پھیلائے وہ چلنے نہیں دی جاتی، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی ہے، نہ قوم کو ہمارے لوگ اس طرف سوچتے ہیں کہ یہ صرف ہمارا ہی نہیں نقصان، پورے شہر کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن ہم اس پر سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ حکومت ویسے آپ کو پتہ ہے جعلی ہے، فارم 47 پہ بیٹھی ہے، ان کو ان سے غرض ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کے بڑے بڑے گھر ہیں، وہاں درخت لگے ہوئے ہیں، سبزہ بھرپور ہے، وہ اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہیں، ان کے سر پر دست شفقت ہے ابھی طاقتور لوگوں کا۔ جیسے ہی دست شفقت ہٹے گا یہ بھی میاں صاحب کی طرح اس سے پہلے پھر کر کے باہر نکل جائیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور بلکہ جانے کی یہ تیاریاں ہیں، ان کی سامان پیک ہے، اب دیکھتے ہیں اللہ کے حق مزید کتنا ٹائم ہے۔ میں اپنے تجزیے کے مطابق جو آپ کو بتا سکتا تھا، یہ الٹی گنتی کا کام تو شروع ہو چکا ہے، لیکن اب میرے رب کا فیصلہ ہے کہ کب ان سے جان چھوٹتی ہے، کب یہ مزید نشانے عبرت بنتے ہیں، تو کب اس قوم کو جو ہے وہ آگے لے کر جایا جائے گا۔ ویسے تو مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں ملک ترقی کر رہا ہے کیونکہ نواز شریف کی حکومت ہے۔ نواز شریف کی ایسی حکومت ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنایا تو وہ لندن جا بیٹھے، اب لندن سے امریکہ کی جانب روانہ ہے، کیونکہ وہاں شیعان علی جینے نہیں دے رہا، اوورسیز پاکستانی جینے نہیں دے رہے۔ تو یاد رکھیں امریکہ میں بھی اوورسیز پاکستانی جینے نہیں دیں گے، بلکہ یورپ کے بھی کسی ملک میں چلے جائیں گے تو اوورسیز پاکستانی جینے نہیں دیں گے، جس طرح انہوں نے پاکستان کا حال کیا ہے۔ کیونکہ جو بندہ وطن سے دور ہوتا ہے وہ زیادہ اپنے وطن کی قدر جانتا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔